بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق آپریشن سے متعلق لاپتہ افراد کے لواحقین کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے والے عظیم شخص عامد میر صاحب کو دعوت دوں گا کہ واقع اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عامد میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب اختر مینگل صاحب، اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ صبح سے یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور اب اور بھی لوگ ہیں ابھی۔ میں ذرا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اور شعر بڑا مشہور ہے، لیکن اس شعر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے آج کے آپ کے سیمینار کے موضوع کا۔ شعر آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ گھر کا چراغ کون ہے جس نے آگ لگائی ہے، آپ کو بتانا یہ ہے کہ اتنا مشہور شعر ہے اختر مینگل صاحب، اس شاعر کا نام کسی کو نہیں پتا جس نے یہ شعر کہا، وہ لاپتہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 100-150 سال پہلے ایک مشاعرے میں جب ایک نوجوان شاعر نے یہ شعر کہا تو اس وقت برٹش انڈیا پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو داغ دہلوی صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ میاں صاحبزادے تم غائب کر دیے جاؤ گے، کس طرح کے شعر بولتے ہو۔ وہ نوجوان ایسا غائب ہوا، آج تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ شعر کس کا ہے، لیکن یہ شعر آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا اس شعر کا۔ تو یہ جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے یہ انگریزوں کے دور سے چل رہا ہے۔ جب کوئی سیاسی کارکن، کوئی شاعر، کوئی ادیب ایسی بات کرتا تھا جو انگریزوں کی حکومت کو پسند نہیں آتی تھی تو اس کو لاپتہ کر دیا جاتا تھا۔ پھر پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان بن گیا تو آج کے پاکستان میں جب انسانی حقوق کے عالمی دن پر آپ یہ سیمینار منعقد کرتے ہیں تو اس سیمینار میں جہاز بلوچ کی والدہ جو ہے اس کی سسکیاں آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ یہ جب سیمینار صبح شروع ہوا تھا تو جہاز بلوچ جو ہے قلی کمرانی کا نوجوان، اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی سسکیاں آپ کو سنائی دی ہوں گی۔ تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب آج تو انگریزوں کا دور نہیں ہے، انگریز تو چلے گئے پاکستان سے، لیکن یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی سسکیاں کوئی نہیں سن رہا۔ تو کیا واقعی ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اسد اللہ مینگل صاحب کی بات کی جو اختر مینگل کے بڑے بھائی تھے، ان کا ذکر کیا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کتاب ہے ریومر اینڈ ریالٹی، جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی، وہ کتاب کا ذکر انہوں نے اختر مینگل صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی کیا تھا۔ تو بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور اس طرح اسد اللہ مینگل صاحب کو اغوا کر لیا گیا تو انہوں نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے، عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا سر وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تو زندہ نہیں ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا سر ڈیڈ باڈی کہیں پہ ٹھٹھا کے قریب ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، بس آپ یہ کریں، آپ بس کہہ دیں کہ وہ افغانستان بھاگ گیا۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وزیر اعظم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ بات۔ 1974-75 میں بھی اس وقت کے جرنیل جو ہے ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ اسد اللہ مینگل جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں مارا گیا ہے تو اب ہم اس کی ڈیڈ باڈی بھی اس کے باپ کو نہیں دے سکتے، تو آپ کہہ دیں افغانستان بھاگ گیا۔ ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ افغانستان بھاگ گیا، لیکن اب جو صورتحال ہے، اب تو افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت نہیں ہے، اب تو وہاں پہ آپ کے طالبان کی حکومت ہے۔ تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ وہ جو لڑکے اس وقت غائب ہو رہے ہیں بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں، اب کس کو آپ الزام لگائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک
نوجوان جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے اب اس ایک فرق آ گیا ہے کہ اسد اللہ مینگل سے پہلے بھی نوجوان اٹھائے جاتے تھے پاکستان میں. وہ علی احمد کر صاحب چلے گئے ہیں, وہ حسن ناصر کی بات کر رہے تھے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھی افراسیہ خٹک صاحب بھی 16 دسمبر کی بات کر کے گئے, فرد اللہ بابر صاحب نے بھی 16 دسمبر کی بات کی, بہت سے لوگوں نے 16 دسمبر کی بات کی. تو جو 16 دسمبر کا جو واقعہ ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ مسنگ پرسنز بھی تھے, جس کا ذکر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں تفصیل سے نہیں آیا. لیکن ایک پاکستان کی فوج کا جرنیل ہے جنرل ابو بکر عثمان مٹھا, جس نے کہ مشرقی پاکستان میں سرو کیا اور جو آپ کی ایس ایس جی اسپیشل سروسز گروپ کا بانی ہے, اس نے بنائی تھی ایس ایس جی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کتاب کا نام ہے بمبئی سے جی ایچ کیو تک. جنرل مٹھا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں وہاں پہ سرو کر رہا تھا 1970-71 میں, تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ ہم بنگالی نوجوانوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی مائیں بہنیں ان کو ڈھونڈتی رہتی ہیں, تو اس سے ہمارے خلاف نفرت پھیل رہی تھی. تو میں نے اس کو رپورٹ کیا, میری بات پہ کسی نے توجہ نہیں دی. پھر انہوں نے ایک افسر کا نام لکھ کر اس کی شکایت کی کہ اس نے فلاں فلاں بنگالی نوجوان کو غائب کیا. تو یہ آپ اس کی ایجنسی کا نام بھی لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں. تو بجائے اس افسر کے خلاف کارروائی ہوتی, اس کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ باتیں میں نے ایجاد نہیں کی ہیں, یہ میں اپنے طرف سے نہیں یہ باتیں آپ کو بتا رہا. یہ میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا, دی فاؤنڈر آف اسپیشل سروسز گروپ آف پاکستان آرمی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. تو اگر آپ کو اختر مینگل صاحب کی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی, محمود خان اچکزئی کی بات اچھی نہیں لگتی, آمنہ مسعود جنجوہ کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی غلط بات کرتی ہے, یہ سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ غلط باتیں کرتے ہیں, تو جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کی کتاب پڑھ لیں. اگر وہ کتاب بھی آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹی ہے تو جنرل خادم حسین راجہ کی کتاب پڑھ لیں, کہ اس نے کیا لکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. جو خادم حسین راجہ نے, جو جی او سی تھا ڈھاکہ کا, اس نے اپنی کتاب میں جو الفاظ لکھے ہیں, جو کتاب چھپی ہوئی ہے, میں وہ الفاظ یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا, میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس نے کیا لکھا اپنی کتاب میں, کہ اس نے جنرل نیازی تھا جو اس نے کیا کہا تھا. تو یہ جو 16 دسمبر کی بات ہے, اس کو جب لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے. ابھی منظور پشتین کیا کہہ کے گئے ہیں یہاں پہ؟ منظور پشتین یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم سمی بلوچ کے لیے, اس کے والد کے لیے وہی سہولت مانگ رہے ہیں جو آپ نے کلبھوشن یادو کو دی ہے. یہی بات کیا نا اس نے. تو اس کو آپ کہیں گے یہ پاکستان کا دشمن ہے؟ بھئی آپ نے پاکستان کا جو اصل دشمن تھا کلبھوشن یادو, اس کو تو آپ نے سہولت دے دی, پارلیمنٹ سے قانون سازی کروا دی. تو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی وہ سہولت دے دو, ان کی بھی ملاقات کروا دیں, جہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے عدالت میں پیش کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے اس کو اپیل کا حق دینا ہے, تو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بھی دے دو, اور باقی جو ہے جہاز بلوچ اور باقی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بھی یہ حق دے دیں. ان کو آپ یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ یہاں پر جو لاپتہ افراد کی ریکوری کے حوالے سے قانون ہے اس کا بڑا ذکر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آج کا جو سیمینار ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ, اس سیمینار میں آپ کو ایک باقاعدہ ایک ریزولوشن منظور کرنی چاہیے کہ یہ جو قانون لایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کے بعد پاکستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر جو پرپوزڈ ڈرافٹ ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس سے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ پہلے سے زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, مثلا یہ جو ماں بیٹھی ہوئی ہے, بہن بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اپنے اپنے باپ کی بھائی کی تصویریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں, تو اگر یہ ثابت نہ کر پائیں کہ ان کا بیٹا, ان کا باپ, ان کا بھائی کس نے اٹھایا ہے, تو پھر کل کو ریاست پاکستان ان کو بھی گرفتار کر سکتی ہے, الزام لگا کے کہ تم وہ اسلام آباد میں بی این پی کے سیمینار میں گئی تھی, وہاں تم بیٹھی ہوئی تھی, تمہاری تصویر ہم نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, تم ریاست پاکستان کو بدنام کر رہی تھی, تمہارا الزام درست ثابت نہیں ہوا, تمہارے پاس ثبوت نہیں, ہم تمہیں بھی گرفتار کرتے ہیں. اور وہ جو چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے اپنے بھائی کی تصویر اٹھا کے, اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. تو اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا, اس سے تو مسئلہ پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ
بظاہر اس اسلام آباد میں سیمینار ہے، اس میں لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو ایک قرارداد کے ذریعے غفور حیدری صاحب اور اختر مینگل صاحب، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، صاحب، اور آپ سب کو اس پر ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آج آپ کی بات یہ لوگ سن رہے ہیں، آپ نے اکٹھا کیا ہے لوگوں کو بی این پی کے پلیٹ فارم سے، بڑی اچھی بات ہے کہ چاروں صوبوں کے لوگ آپ نے اکٹھے کر دیے، یہاں پہ قومی یکجہتی کی اس ایشو پہ نظر آ رہی ہے، لاپتہ افراد کے مسئلے پہ قومی یکجہتی نظر آ رہی ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن اختر مینگل صاحب اور حیدری صاحب میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگ اس جہاز بلوچ کی جو والدہ ہے، اگر آپ اس کی آواز نہیں بنیں گے پارلیمنٹ میں، آپ اس کے حق کی بات کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کل کو یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو 71 میں ہوا تھا، کہ اس وقت جو تھا وہ کہتا تھا شیخ مجیب الرحمان کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں، میں تو ایک پاکستان کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوں، وہ اس کا جو فورن منسٹر تھا اس نے کتاب میں لکھا ہے اس نے کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ ادھر سے قید سے رہا ہو کے ادھر واپس پہنچا، لوگوں نے کہا ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، تم نے اگر پاکستان کے ساتھ رہنا تم رہو، ہم نے نہیں رہنا۔ تو یہ آپ لوگ آج سیمینار کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، سیمینار کریں، لیکن اس میں جو ایشو ہے اس ایشو پر ایک حکمت عملی اختیار کریں۔ یہ جو قانون لایا جا رہا ہے، اس قانون کا ان لاپتہ افراد کے لواحقین کو فائدہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ایک ٹریپ ہے، تو اس لیے اس قانون کے بارے میں آپ کو بہت کھل کے بات کرنی ہوگی۔ اور ایک مجھے شاعر تھے رضی الدین رضی صاحب، وہ ان کے اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں، بات میری لمبی ہو گئی ہے، جو رقص میں تھے کل سرے بازار لاپتہ، ہونے لگے ہیں میرے سبھی یار لاپتہ، پہلے شجر چمن کے سبھی گم کیے گئے، اب کر دیا ہے سایہ دیوار لاپتہ۔ سایہ دیوار کس کس کا لاپتہ ہے؟ سمی بلوچ کا بھی لاپتہ ہے، جہاز بلوچ کی والدہ کا بھی لاپتہ ہے، سب کا سایہ دیوار آپ نے لاپتہ کر دیا۔ اور تاریخ کا سبق یہ ہمیں یاد ہے ابھی، بیعت سے جس نے بھی کیا انکار لاپتہ، تو جو بھی بیعت سے انکار کرتا ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ آپ کی کال پہ یہاں پہ آ گئے ہیں، حیدری صاحب آپ کی بھی کال پہ لوگ آ جاتے ہیں، سب کی کال پہ آ جاتے ہیں، میرے بھی پی ایف یو جے کے لیڈر بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادہ ذوالفقار صاحب، ان کی بات بھی ہم ابھی تک تو مانتے ہیں، ابھی تک اس میں جو وارننگ ہے وہ بھی ان کو سمجھنی چاہیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد نہ مینگل صاحب یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، نہ میں شہزادہ ذوالفقار کی بات سنوں گا، پھر آپ لوگ ہو جائیں گے بے اختیار۔ اس دن سے آپ لوگ ڈریں، اور اس دن سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو ڈرنا چاہیے کہ جب پھر یہ لوگ اسلام آباد آ کے بات نہیں کریں گے، پھر یہ جہاں جہاں پہ ان کے پیارے اٹھائے گئے ہیں، یہ وہیں پہ کیمپ لگا کے پھر یہ کچھ وہ بات کریں گے جو بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے، معاملات کو بگاڑ کی طرف مت لے کے جائے۔ اور جو دسمبر کے مہینے میں آ کے جب 16 دسمبر کی بات ہوتی ہے تو اس کو افراز صاحب خٹک صاحب نے کہا کہ جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں۔ میں یہ کہتا ہوں 16 دسمبر کا دن پاکستان میں احتساب کے قومی دن کے طور پہ منایا جانا چاہیے۔ اس دن ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں توڑا۔ کیا یہاں پہ ہر بندہ جو ہے اس کا احتساب ہوتا ہے؟ آج تک اس کا احتساب نہیں ہوا جنہوں نے پاکستان توڑا۔ تو چلے آپ ان کا احتساب نہیں کر سکتے تو یوم احتساب تو منا لینا، تاکہ اپنی غلطیوں کا جائزہ ہی لے لیں۔ تو اس لیے بالکل صحیح کہا منظور پشتین نے کہ سکون جو ہے وہ مزاحمت میں ہے، اور خاموشی جو ہے وہ اب ایک جرم ہے۔ آپ اگر خاموش رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ جو لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ان ایشوز پہ خاموش رہیں، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ جو لوگ بول رہے ہیں اس وقت، اختر مینگل نے یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، بی این پی نے اکٹھا کیا ہے، کوئی ان کو پاکستان کا کنسرن ہے، کوئی ان کو پاکستان کے بارے میں کوئی تڑپ ہے ان کے دل میں، تو اس لیے اکٹھا کیا نا، تو کل کو پھر یہ تڑپ کتنے عرصہ برقرار رکھیں گے؟ تو ایک شعر ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔
تو تڑپتے رہیے، اس میں تسکین ہے. اگر آپ خاموش ہو گئے تو یہ بغیرتی ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ